بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، یوم اربعین چہلم والے دن زیارت نام اربعین کی آپ تلاوت کرتے ہیں، تو آج کی اس گفتگو میں ہم زیارت اربعین کا شماریاتی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا مطلب، کون سی چیز جو ہے وہ کتنی بار ذکر ہوئی ہے اور اس کا تکرار ہوا ہے۔ تو ہم زیارت اربعین پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سلام کی تعداد جو ہے وہ 7 مرتبہ ذکر ہوئی ہے۔ مثلا السلام علی ولی اللہ، السلام علی خلیل اللہ، السلام علی صفی اللہ۔ اور اسی طرح اس میں لعن یعنی لعنت کی جو کی گئی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 4 مرتبہ ہے۔ مثلا فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ، اور اسی طرح 2 لعنتیں اور ذکر ہوئی ہیں یہاں پہ۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ گواہی دینا، یعنی اشہادو کے ساتھ جو ہے وہاں پہ گواہی دی گئی ہے، تو یہ کتنی 10 مرتبہ گواہی کے ساتھ جو ہے نا اس میں ذکر آیا ہے کہ اشہدو انک امین اللہ، اشہدو انک کنت نورا فی الاسلام شامخہ، اس طرح کے یعنی یہ لفظ اشہدو کے ساتھ ایک گواہی دی گئی ہے۔ 10 مرتبہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے اس اشہدو کے ساتھ، یعنی جو ہے وہ ایمان کی جو ہے نا وہ گواہی دی گئی ہے، اور عقیدے کا ایک قسم کا وہاں پہ عقائد کا بیان کیا گیا ہے، عقائد کو۔ اور اسی طرح وہاں پہ آپ کے جو جہادی کام ہیں ان کو 2 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جیسے فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ اور وَجَاهَدْتَ کے الفاظ جو ہیں وہ اس 2 مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح امام کا بے عنوان ولی، یعنی ولی اللہ، یعنی کا تعارف، امام کا تعارف جو ہے وہ ولی کے عنوان سے وہ بھی 2 مرتبہ کرایا گیا ہے زیارت میں۔ اور اسی طرح یعنی امام کا تعارف بے عنوان صفی، یعنی صفی اللہ، یعنی اللہ کا پسندیدہ کے طور پہ جو تعارف کرایا گیا ہے وہ بھی 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح ابن کے ساتھ، یعنی ابن رسول اللہ، ابن سید الاوصیاء، ابن ولیک، اور یا اسی طرح ابن ولیک، ابن صفیک، اس طرح جو ہے وہ اس کی تعداد بھی کیا ہے 7 مرتبہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں یہاں پہ جو جن چیزوں کا تکرار جو ہے، تکرار جس چیز کا آتا ہے، کسی مطلب کا، کسی بیان کا، کسی بات کا، کسی بھی چیز کا جو تکرار ہوتا ہے وہ دراصل جو ہے اس مطلب کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کے پیش نظر وہ وہاں پہ تکرار ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے تاکید ہوتا ہے، اور وہ اس کی اہمیت کا بھی آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ تکرار کیوں کیا گیا ہے، اور اس مطلب کے بارے میں غور کرنا ہوتا ہے کہ بالآخر اس کو اہمیت اتنا کیوں دی گئی ہے، اس کا تکرار کیوں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیں یہاں پہ جو یہ جو گواہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ 9 مرتبہ اشہادو کے ساتھ آیا ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اشہادو کے ساتھ، اور 1 مرتبہ جو ہے، 1 مرتبہ وہ پھر اشہدا، یعنی ایک اور عبارت کے ساتھ گواہی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یہ 10 مرتبہ جو گواہی کا دینا ہے، دراصل یہاں پہ یہ تجدید عہد کو بیان کر، ہم تجدید عہد کرتے ہیں اور عقائد کو مستحکم
کرنے کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس میں جو وہاں پہ اپنے ایک ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اپنے عقائد کی جو ہم وہاں پہ گواہی دے رہے ہیں، ان کا ہم ایک تو امام کے ساتھ اور اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ہم امام حسین علیہ السلام کے بھی ساتھ بھی تجدید عہد کرتے ہیں، اور وقت کے امام کے ساتھ بھی ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اور ہم اپنے عقائد کو مستحکم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور یہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے۔ لہٰذا اگر ہم یعنی ان جو جس چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں اور ان کو سمجھیں کہ ہماری عقائد میں مشکل کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد اگر پھر ہم ان عقائدوں کو پر ہم عمل کریں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ بن جائے گا، مثالی معاشرہ قرار پائے گا۔ اور اسی طرح جہاد کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے جو ان ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ولی کے یہ واضح اور روشن بات ہے، صفی یعنی پسندیدہ، آپ اللہ کے یعنی پسندیدہ کے طور پر آپ کا جو ہے وہ تعارف کرایا گیا، اور اسی طرح تو یہ گواہی کے اعتبار سے بات ہوگی۔ دوسرا دیکھیں یہاں پہ سلام جو ہے وہ 7 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اور لعنت کا جو ہے وہ 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح فرو دین میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور آپ کا ایمان ہے کہ یعنی فرو دین جو ہے وہ 10 ہے، ان میں سے تولا اور تبرہ جو ہے وہ اسی سلام و درود جو ہے وہ یہ اس چیز کی جانب ہے، یہ نہیں ہے کہ بس فقط جو ہے نا باقی کسی کے ساتھ کوئی وہ کام وہ نہ رکھا جائے، فقط یعنی جو ہے وہ ایک رحمانی اسلام کے طور پہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ کسی کو برا بھلا وہ کہنا ایک اور بات ہے، ایک ظالم ہے، ایک غاصب ہے، ایک نے جو ہے نا لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے ہوئے ہیں، ڈاکہ وہ مارا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مثلا آپ دیکھ لیں فلسطین کے اوپر جو ظالمین جو ہے جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، آپ کہیں گے کہ ان سے برات نہ کی جائے، ان پر لعنت نہ کی جائے، ان سے یعنی نفرت کا اظہار نہ کیا جائے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ لہٰذا یہ جو تعلیم زیارت اربعین ہو یا اسلام کی دیگر تعلیمات، ان میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ لہٰذا 7 مرتبہ سلام کا جو ہے وہ ذکر ہونا، اور 4 مرتبہ لعنت کا وہاں پر ذکر ہونا، یہ ظالمین، غاصبین اور قاتلین پر جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ان سے نفرت کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں، تو ہمارے چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔